اس بات پہ گفتگو ہو رہی ہے، اسرائیل جیسا چھوٹا ملک چاروں طرف سے مسلمان ممالک کے درمیان گھرا ہوا، آج 70 سالوں سے ظلم پہ اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے اس پر بھی کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ اور یہ بات بار بار نکل کر سامنے آتی ہے کہ آج مسلم امہ منتشر ہے، آج وہ ایک نہیں ہے۔ اگر مسلم امہ آج ایک ہو تو مجال نہیں ہے دنیا میں کسی بھی سپر پاور یا کسی بھی اسرائیل جیسے ملک کی کہ وہ اس طرح اندھا دھند انسانیت کی پامالی کرے، ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرے، اور قاتل اسٹیٹ کے طور پر جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو۔ کیونکہ آج امت مسلمہ متحد نہیں ہے، ہم آج کے زمانے میں زندہ ہیں، رہ رہے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر یہ ملک آزاد ہوا، پاکستان کلمے کے نام پر آزاد ہوا، ورنہ تو یہاں پر مختلف قسم کے رنگ نسل زبان مسالک کے لوگ تھے۔ تو پاکستان میں جتنی زیادہ برادریاں یا زبانیں وہ تو ایک ہو ہی نہیں سکتے تھے، صرف کلمہ ایک واحد چیز تھی جس پر برصغیر کے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا گیا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ متحد برصغیر میں مسلمانوں کو نمازیں پڑھنے کی پابندی تھی، حج کرنے کی پابندی تھی، روزہ رکھنے کی پابندی تھی، ایسا تو نہیں ہے۔ آج بھی جو انڈیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، مساجد آباد ہیں، حج پہ آپ جاؤ تو انڈیا سے لاکھوں لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، روزہ رکھنے پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ نہیں، مسلمانوں نے یہ خطہ اس لیے حاصل کیا کہ وہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا نظام، کلمے کا نظام نافذ کریں، اس نام پر یہ ملک حاصل ہوا۔ لبرل ملک ہے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ ساری زبانیں، سارے مسلک، سارے مذاہب کے لیے انہوں نے فارمولا پیش کیا کہ جو جس جگہ جہاں جانا چاہے اس کے اوپر اس ملک میں کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ مسلمان اپنے مساجد میں جا سکتے ہیں، ہندو اپنے ٹیمپل میں جا سکتے ہیں، کرسچن اپنے چرچز میں جا سکتے ہیں۔ انہی قائد اعظم نے جب یورپ نے اسرائیل جیسے ملک کو وجود دیا تو بابا قوم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اسرائیل اس دنیا پر ایک ناجائز ٹیریٹری ہے، ایک ناجائز خطہ ہے، ایک ناجائز ملک۔ اور آج جس حالات کا یہ امت شکار ہے، جو اس پر یہ آفت آئی ہوئی ہے، جو فلسطین کے مسلمانوں پہ آفت آئی، بات میں نے آج جیسے آپ کے سامنے کئی بات کہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ امت متحد نہیں، جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ہم ایک اس دنیا میں رہنے والے، اس دنیا کے ایک شہر، پاکستان کے شہر کراچی کے رہنے والے لوگ ہیں، ہم بھی اس دنیا کے اس تمام آج کے چیلنجز سے خود کو الگ کر نہیں سکتے۔ میرے پاس، میری پارٹی کے پاس اللہ تعالیٰ نے آج یہ اسباب نہیں دیے کہ میں سارے عالم کی امت مسلمہ کو جا کر ایک کروں، متحد کروں۔ میرے پاس اللہ نے آج یہ اسباب نہیں دیے، لیکن جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے، اس کی رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا کہ جس شہر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارے اختلافات ہیں، ہم سے ایک سیاسی پارٹی ہے، ہمارے اختلافات ہیں سیاسی پارٹیوں سے، میں کسی مسلک کا ہوں تو دوسرے مسالک سے ہمارے اختلافات ہیں، میں کسی زبان کا ہوں تو کسی دوسرے زبان والے سے شاید میرا کوئی اختلاف ہو، اور اسی طرح سے ہر شعبہ آئے زندگی کے ایک دوسرے کے کوئی نہ کوئی ایک دوسرے سے اختلافات موجود ہیں۔ لیکن ان اختلافات کے رہنے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اور فلسطین کے نہت مظلوم مسلمانوں کی داد رسی کے لیے، ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ہم اگر پوری دنیا اور پورے پاکستان نہیں تو کم سے کم کراچی میں رہنے والی امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ متحد کریں، فلسطین کے نام پر، فلسطین کے ان مظلوموں کے نام پر۔ ہم اپنے اختلافات رہنے کے باوجود، اپنی مخالفت رہنے کے باوجود، جس سے میرا اختلاف ہے اس کے دروازے پہ میں جاؤں اور اس سے اس کی حمایت کی بھیک مانگوں، جس سے میرے اختلافات ہیں ان کے دروازے پہ جاؤں اور کہوں کہ فلسطین کے بچوں کے نام پر آئیے، ہمارا نام نہیں ہوگا اس پورے کام کرنے میں، ہم ایک اسٹیج بناتے ہیں، اس کے اوپر کراچی میں رہنے والی ساری پارٹیوں کے لوگ آئیں، ان کے فالوورز آئیں، سارے مسالک، ساری دینی جماعتوں کے لوگ آئیں، لیڈران آئیں، ان کے فالوورز آئیں، سارے مدرسوں کے بچے آئیں، سارے اے لیول کرنے والے بچے آئیں، سارے او لیول کرنے والے بچے آئیں، جو لبرل کہلاتے ہیں وہ آئیں، جو انسانوں کے حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ آئیں، جو دینی علماء ہیں وہ آئیں، شیعہ بھی آئے، سنی بھی آئے، دیوبندی بھی آئے، بریلوی بھی آئے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، پی ایم ایل این، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اے این پی، جے یو آئی، غرض یہ کہ جتنی بھی جماعتیں، جتنے بھی مسالک ہیں، سب جو کہ شہر میں آپریٹ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے دروازوں پہ جائیں گے، ان کے آفیسز پہ جائیں گے اور ان کو جا کر دعوت دیں گے کہ 20 اکتوبر جمعے کا دن سپہر 3 بجے نرسری اسٹاپ کے پاس ہم ایک اسٹیج بنا دیں گے، اور اس شہر میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، بزرگوں سے، جوانوں سے، ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، سب سے، سرکاری افسران سے، ججز سے، لائر سے، مزدوروں سے، ڈاکٹر سے، انجینئر سے، غریب مزدور سے، ٹھیلے والے سے،
آفیسر سے، بزنس مین سے، اس کے مزدوروں سے، فیکٹری اونر سے، اس کے مزدوروں سے، غرض یہ کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سے 2 گھنٹے کی بھیک مانگنا چاہتی ہے MQM پاکستان، اور رب جانتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی سیاست نہیں ہے، ہم اپنا نام بھی نہیں لگانا چاہتے، صدق کے دل سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب اپنے اپنے جھنڈوں، اپنے اپنے رنگ، اپنے کلر، جو بھی ان کی شناخت ہے اس شناخت کے ساتھ آئیں، تاکہ ایک ہی جگہ پہ درجنوں قسم کے لوگوں کی شناخت نظر آئے، اور نظر آئے کہ یہ اپنی اپنی شناخت رکھنے کے باوجود، اپنے اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود، ہم دنیا کی ظالم سپر پاور کو یہ دکھائیں کہ آج اپنے اختلافات رکھنے کے باوجود اس شہر میں کم سے کم جو وہ امت اور اس شہر کے رہنے والے آج فلسطین کے معصوم شہید ہونے والے بچوں کے نام پر آج یہ ایک ہو گئے ہیں۔ پھر کوئی فیصلہ کرے، یہ 3 کروڑ کا شہر ہے، سب مل کر فیصلہ کریں۔ اگر ہم نے کسی پروڈکٹ کا بوائیکاٹ کرنا ہے تو کوئی ایک پارٹی کے لوگ نہ کریں، کوئی دوسری دینی جماعت کا آدمی نہ کرے، سب کے سب بوائیکاٹ کریں۔ ہمیں کسی چیز کی ترویج کرنی ہے تو ایک پارٹی نہ کرے، سب مل کر کریں۔ یہ کراچی آرڈنری شہر نہیں ہے، دنیا میں اس کی خبر جائے گی، ہر آدمی یہاں پر بزنس کرنا چاہتا ہے، ہر آدمی یہاں کو اس کو اپنانا چاہتا ہے۔ ہم شاید فلسطین پہ ہونے والے بچوں کے مظالم کو اگر ختم نہیں کر سکے تو شاید اس میں کوئی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ شاید جو دنیا سپر پاور اسرائیل ابھی اس وقت بے لگام کوئی فکر کے بغیر جو یہ کام کر رہا ہے، شاید دنیا کی سپر پاورز کو تھوڑا سا احساس ہو کہ نہیں، لوگ ایک انیویجول کام کر رہے ہیں۔ MQM چاہتی اور کر سکتی ہے، سب لوگ جانتے ہیں، اپنی ریلی، اپنا جلسہ کر سکتی تھی ہے اور کر سکتی ہوگی۔ یہ MQM کا مسئلہ نہیں ہے، ہم سب لوگ اپنی اپنے طور پر آواز اٹھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں، چھوٹی چھوٹی پارٹیوں میں، الگ الگ طریقے سے۔ اس سے امپیکٹ نہیں آ رہا، اس سے کوئی ہمارا جلسہ تو بڑا ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس سے دنیا متوجہ نہیں ہو رہی۔ آئیے، اور اگر آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں، کوئی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، الاؤ ہے۔ ہم نے ایک سوچ دی ہے، MQM پاکستان نے ایک سوچ دی ہے اپنی آج اس حالات کو دیکھتے ہوئے کہ آئیے ہم سب مل کر ایک امپیکٹ ڈالتے ہیں، ہم سب مل کر اس کاز کے اوپر ہم ایک اپنا 2 گھنٹے اس شہر کی، اس چارہ فیصل نرسری کی اس روڈ پر ہم آئیں، جمعے کی نماز کے بعد 3 بجے اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر آئیں، فیملیز کو لے کر آئیں، کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہے جہاں پہ اس دنیا میں گزارے ہوئے لمحات کی پوچھ گچھ ہوگی، کہ جب تم اس وقت زندہ تھے، موجود تھے، تو تم نے ان حالات پر کیا کیا۔ رب چاہے آج سارے ظالموں کو ایک لمحے کے لیے مار دے، 1 سیکنڈ میں، اللہ کے ہاتھ میں سب کی جان ہے۔ رب چاہے تو آج جو ہے وہ بغیر کسی اسباب کے ظلم کو ختم کر دے اور مظلوموں کو فتح دے دے۔ رب نہیں کر رہا، کیونکہ یہ رب مظلوموں کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے، ظالموں کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے۔ یہ دونوں کے لیے، یہ صرف اسرائیل کا امتحان نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت کو کہاں استعمال کر رہا ہے، یہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا بھی امتحان ہے کہ اس ایکٹ آف وار، ایکٹ آف ٹیرر پہ دنیا کا مسلمان کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ وہ اپنی موج مستیوں میں جو ہے وہ مشغول ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا ہوا ہے، ان کی بات ہے، مفہوم ہے۔ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے پورے جسم میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے رسول جن کی وجہ سے ہم آج رب کو جانتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، حضور نے بتایا کہ اللہ ہے، ہم سب مانتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول جس کی وجہ سے آج ہم قرآن کو اللہ کی کتاب سمجھتے ہیں، ہم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، ہم نے قرآن کو اللہ کے پاس سے اترتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انہوں نے بتایا کہ اللہ موجود ہے۔ ہم آج مسلمان ان کے کہنے کی وجہ سے، ان کے کہے کو ماننے کی وجہ سے ہم آج اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں۔ اسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے۔ آج جو ہے وہ فلسطین کا مسلمان بچے تکلیف میں، ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔